اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ عزیزان محترم، جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا وہ آیت سورہ شورى کی 53ویں آیت ہے۔ پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو یہ حکم دیا کہ قل، حبیب لوگوں سے کہہ دو، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے بندو جنہوں نے اپنے نفسوں پر زیادتی اور ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ جتنے بھی گناہ ہیں ان سب کو بخشتا ہے اور بخشے گا، انہ هو الغفور الرحیم، یقیناً وہ بہت بڑا مغفرت کرنے والا اور بہت بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اس آیہ مبارکہ کے ذیل میں ہمارا موضوع گفتگو عفو و مغفرت ہے۔ پہلے تو ہم یہ کوشش کریں کہ ان دونوں الفاظ کے مفہوم کو لغت عرب سے معلوم کریں۔ دو لفظ ہیں، عفو، مغفرت۔ لغت عرب میں عفو کے معنی مٹا دینا، کسی شے کا مٹ جانا، کسی شے کو ترک کر دینا، یہ مفہوم ہے عفو کا۔ مغفرت لغت عرب میں کسی چیز کو چھپا لینا، کسی چیز پر پردہ ڈال دینا۔ اصطلاح میں عفو کے معنی ایسا جرم جو جب سرزد کیا جائے تو مجرم اختیار میں آ جائے، قابو میں آ جائے، اور پھر اس مجرم سے انتقام نہ لیا جائے بلکہ اسے معاف کر دیا جائے، یہ ہے عفو کا مفہوم۔ مغفرت من جمیع الجہات، اس کے سارے جرم اور اس کی ساری خطاؤں پر پردہ ڈال دیا جائے اور ان کی پردہ پوشی کی جائے۔ اگر آپ ملاحظہ فرمائیں گے قرآن مجید کو، یعنی یہ مطالعے کے بعد عرض کر رہا ہوں، جب آپ قرآن مجید کو ملاحظہ فرمائیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ لفظ عفو بھی قرآن میں استعمال ہوا، لفظ مغفرت اور اس کے مشتقات بھی قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں، لیکن ان دونوں میں ایک بڑا بنیادی اور باریک فرق ہے، اور وہ فرق یہ ہے کہ کسی ایک غلطی کو، کسی ایک خطا کو، کسی ایک گناہ کو معاف کر دینا یہ ہے عفو، اور مجموعی طور پر انسان کی غلطیوں سے درگزر کرنا اور اسے جنت کی ضمانت دے دینا یہ ہے مغفرت قرآن کی اصطلاح میں، جیسا کہ میری آئندہ کی گفتگو سے آپ کو اندازہ ہوگا۔ تو عفو کسی ایک غلطی کو معاف کر دینا۔ قرآن مجید نے پروردگار عالم کے اسماء حسنہ میں عفوٌ یعنی بہت زیادہ معاف کرنے والا یہ اسم استعمال فرمایا ہے۔ سورہ حج قرآن مجید کا 22واں سورہ ہے، اور اس 22ویں سورے میں پروردگار عالم نے اپنے لیے لفظ عفوٌ استعمال کیا۔ عفو کے معنی معاف کر دینا۔ میں نے ابھی آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ اگر کسی شخص نے آپ کے ساتھ تعدی کی، آپ کے ساتھ ظلم کیا، آپ کا کوئی حق غصب کر لیا، اور وہ آپ سے اتنا زیادہ مضبوط ہے کہ آپ اس سے انتقام نہیں لے سکتے، اسے سزا نہیں دے سکتے، اسے کسی قسم کا کوئی پنشمنٹ نہیں دے سکتے، اور پھر اگر آپ معاف کر دیں تو آپ نے کوئی کمال نہیں کیا۔ معاف تو آپ کریں ہی گے اس لیے کہ آپ اس کے مقابلے میں اسٹینڈ نہیں کر سکتے، آپ کا کوئی موقف نہیں ہے۔ تو عفو کے معنی ہے آدمی کے اختیار میں ہو، آدمی کے بس میں ہو، بس میں اور اختیار میں ہونے کے بعد اگر انسان انتقام نہ لے تو یہ ہے عفو کر دینا، اور یہ ہے درگزر کرنا اس انسان کے اس ایک مخصوص عمل کے ساتھ۔ دو
زاویے ہیں لفظ عفو کے. ایک زاویہ ہے خدا اور بندے کے درمیان عفو کا رشتہ, اور ایک رشتہ ہے بندے اور بندے کے درمیان. دیکھیے, ہمیشہ اس بات کو یاد رکھنے کی کوشش کیجیے کہ اگر کسی شخص نے آپ کے ساتھ کوئی ظلم کیا اور آپ کے اختیار میں ہے اسے پنشمنٹ دے دینا, تو قرآن مجید مناسب سمجھتا ہے, اس بات کو مناسب سمجھتا ہے کہ جتنا اس نے آپ کے ساتھ ظلم کیا ہے اتنا ہی, جتنا اس نے آپ کے ساتھ عقوبت کی ہے اتنی ہی عقوبت آپ اس کے ساتھ کریں. ہے قرآن مجید میں اس کا تذکرہ موجود ہے. سورہ نحل 16واں سورہ ہے قرآن مجید کا. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. آواز دی پروردگار عالم نے, وَإِنْ عَاقَبْتُمْ, اگر تم کسی کو نقصان پہنچاؤ, اسے عقاب کرو, فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ, تو اتنا ہی اسے نقصان پہنچاؤ, اتنی ہی اسے سزا دو جتنی تکلیف اس نے تمہیں پہنچائی تھی. ایک اسٹیج, جتنا اس نے آپ کو پریشان کیا اتنا آپ اسے اس انسان کو پریشان کر دیں. اور اس کے بعد اب دوسرا اسٹیج, وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ, اور اگر تم اس پریشانی پر, اس اذیت پر اور اس ظلم پہ اگر صبر کر جاؤ تو یہ عمل صبر کرنے والوں کے لیے بہترین عمل ہے. سورہ نحل 16واں سورہ قرآن مجید کا. اور اب پروردگار عالم نے سورہ شورا میں آواز دی, اور عجیب و غریب منزل پہ جانے کے بعد آواز دی. توجہات مبذول رکھیے گا. دیکھیے, ایک اصول یہ طے ہو گیا کہ آپ پر اگر کوئی شخص ظلم کرے تو آپ اس کے جواب میں حق رکھتے ہیں کہ اس سے انتقام لیں. یہ اصول طے ہوا. پروردگار عالم نے آواز دی کہ لمن غفر وصبر ان ذالک من عزم الامور, اگر کوئی شخص معاف کر دے, صبر کر جائے, تو یہ انتہائی عظیم عمل ہے جو شخص نے انجام دیا. یہ ہے 43ویں آیت سورہ شورا کی, اور 2 آیتیں درمیان سے چھوڑ کر اس سے اوپر کی آیت میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے, یعنی 40ویں آیت. درمیان سے 2 آیتیں میں نے چھوڑی ہیں, 41ویں اور 42ویں. وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا, برائی کا بدلہ یہ ہے کہ اتنی ہی برائی کرو جتنی برائی تمہارے ساتھ اس نے کی. یہ ہے قرآن مجید کا کریکٹر. جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا, اتنی ہی برائی تم اس کے ساتھ کرو جتنی برائی اس نے تمہارے ساتھ کی ہے. یہ ہے مقام عدل. بین فا و اصلح فاجرہ علی اللہ, لیکن اگر انسان, وہ مظلوم انسان جس کے ساتھ برائی کی جائے, معاف کر دے اور مصالحت کا رویہ اختیار کرے, فاجرہ علی اللہ, تو اس کا اجر اللہ کے اوپر ہے. انہ لا یحب الظالمین, اللہ کو ظلم کرنے والے پسند نہیں ہیں. تو ایک اصول دیا قرآن مجید نے معاف کرنے کے سلسلے میں, اور وہ اصول یہ دیا کہ آپ کو یہ حق ہے. دیکھیے, انتقام لینا فطرت انسانی ہے. انتقام لینا فطرت انسانی ہے. انسان کی فطرت میں ہے یہ بات کہ اگر کوئی شخص آپ کو تکلیف پہنچائے, آپ جواب میں اسے تکلیف پہنچائیں. اور پروردگار عالم انسان کی کسی فطرت کو نگیٹ نہیں کرتا. سورہ روم قرآن مجید کا 30واں سورہ ہے, اور اس سورہ کی 30ویں آیت میں پروردگار عالم نے ایک عجیب و غریب بات کہی. فاقم وجہک للدین حنیفا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اپنے چہرے کو, اپنے رخ حیات کو دین حنیف کے آگے جھکا دو. فاقم وجہک للدین حنیفا, اپنے رخ حیات کو دین حنیف کے آگے جھکا دو. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, اللہ نے اپنی فطرت پر انسانوں کو پیدا کیا ہے. لا تبدیل لخلق اللہ, اللہ کی تخلیق میں کسی تبدیلی کا کوئی امکان نہیں ہے. تو انسان ذرہ برابر صحیح اللہ کی فطرت بہرحال رکھتا ہے, اور اللہ کی فطرت میں معاف کر دینا بھی ہے, انتقام لینا بھی ہے. یعنی پروردگار عالم کے اسماء حسنہ میں منتقم بھی ہے, اور پروردگار عالم کے اسماء حسنہ میں عفو بھی ہے, معاف کر دینے والا. تو انتقام فطرت انسانی ہے, اور وہ فطرت اقتباس ہے فطرت خداوندی سے. تو جب یہ بات واضح ہو گئی تو مجھے جملہ عرض کرنے کی اجازت دے کہ قرآن مجید کا یہ کمال ہے. سورہ شورا, سورہ نحل, قرآن مجید کا یہ کمال ہے کہ آپ کو انتقام لینے کی اجازت دے دی, اور پھر ایک منزل پہ آپ کو روک دیا. میں نے اسی منزل سے آپ کی خدمت میں ایک جملہ عرض کیا تھا, اور میں چاہ رہا ہوں کہ اپنے سلسلہ فکر کو اس مقام پر متصل کر دوں. دیکھیے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک پیغام انجیل میں موجود ہے, اور وہ پیغام یہ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ میرے سارے معزز سننے والے اس پیغام سے واقف ہوں گے. وہ پیغام یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے چاہنے والوں کو, اپنے ماننے والوں کو, اپنے فالوورز کو یہ پیغام دیا کہ اگر کوئی شخص تمہارے ایک رخسارے پہ تماشا مارے تو تمہارے اخلاق کا کمال یہ ہے کہ تم اس کے سامنے اپنا دوسرا رخسارہ بھی پیش کر دو.
دیکھیے یہ پیغام انجیل کے اندر موجود ہے، اور اگر 1 میل کے لیے تمہیں بیگار پہ لے جائے تو تم اس کے ساتھ 2 میل بیگار پہ چلے جاؤ۔ بہرحال زمانہ بدلتا ہے، فطرتیں انسان کی بدلتی ہیں، معاشرے کا مزاج تبدیل ہوتا ہے، تو اس عہد کے اعتبار سے یقیناً بہت عمدہ بات ہوگی۔ ایک نبی مرسل کہہ رہا ہے نا، اس عہد کے اعتبار سے یقیناً بہت اچھی بات ہوگی کہ اگر کوئی شخص تمہارے ایک رخسارے پہ تماچا مارے، تم اپنا دوسرا رخسارہ اس کے سامنے پیش کرو، شاید وہ شرمندہ ہو جائے، شاید اس میں احساس ندامت پیدا ہو جائے، ہے نا عزیزان محترم؟ لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو یہ ہے، دیکھیے جس طریقے سے ہماری تعلیم میں اسٹیجز ہیں، جو پرائمری میں سلیبس پڑھایا جاتا ہے وہ ظاہر ہے کہ پھر سیکنڈری میں نہیں پڑھایا جاتا، اور جو سلیبس سیکنڈری میں پڑھایا جاتا ہے وہ ہائر ایجوکیشن میں نہیں پڑھایا جاتا، تو موضوع ایک ہی ہے، معاشیات سیکنڈری میں کچھ اور ہے، بی اے کے لیول پہ آنے کے بعد کچھ اور ہے، ایم اے میں وہ معاشیات کچھ اور ہے، اور جو انسان ریسرچ کرنے لگتا ہے معاشیات میں اس کے لیے معاشیات کچھ اور ہے۔ تو اسی طریقے سے دین کا مزاج ایک ہے لیکن سلیبس ایک ہے، لیکن کتابوں کی تبدیلی کے ساتھ جیسے جیسے سطح ذہن انسانی میں ارتقا پیدا ہوتا گیا، ویسے ہی ویسے پروردگار عالم نے احکام میں ارتقا دیا۔ تو اب میں کہنا فقط اس منزل پر یہی چاہ رہا ہوں کہ ایک شخص نے آپ کو تماچا مارا، نعوذ باللہ، اور آپ نے اپنا دوسرا رخسارہ اس کے سامنے پیش کر دیا۔ اب میں اپنے سارے سننے والوں کے ذہن و دل و دماغ سے اپیل کرتا ہوں کہ اگر اس نے دوسرے رخسارے پہ بھی تماچا مار دیا، امکان ہے اس بات کا کہ وہ جسارت کی منزل میں آنے کے بعد اس میں جرأت پیدا ہو جائے، دلیری پیدا ہو جائے، وہ دوسرے رخسارے پہ بھی تماچا مار دے، تو پھر تیسرا رخسارہ تو آپ کے پاس نہیں ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ اس عہد کے لیے یہ تعلیم بہت اچھی ہو، لیکن جب زمانہ ترقی کر گیا، زمانہ آگے بڑھا، فطرت انسانی آگے بڑھی، شعور انسانی میں ارتقا پیدا ہوا، تو اب ہمیں اس سوال کے اوپر رکنا پڑے گا۔ یہی فرق ہے عیسائیت میں اور اسلام میں، کہ عیسائیت کا پیغام یہ ہے کہ اپنا دوسرا رخسارہ پیش کر دو، اور اسلام نے یہ پیغام دیا کہ خبردار کہیں اس کی جرأتیں نہ بڑھ جائیں، خبردار کہیں اس کی جرأتیں نہ بڑھ جائیں، اس لیے اگر اس نے تمہارے رخسارے پہ تماچا مارا ہے تو جواب میں تم بھی اس کے رخسارے پہ تماچا مارو۔ دیکھ بہت توجہ کیجیے گا، جواب میں تم بھی اس کے رخسارے پہ تماچا مارو۔ اور جب یہ ہاتھ تماچا مارنے کے لیے آگے بڑھ رہا تھا تو یہ کہہ کے اس ہاتھ کو روک دیا کہ اگر تم معاف کر دو تو اچھا ہے۔ یہ ہے اسلام کی تعلیم۔ تو بتلانا یہی تھا کہ مجرم جب کوئی جرم کرتا ہے تو اس کی 2 ہی صورتیں ہیں، یا آپ اس سے انتقام لیں یا آپ اسے معاف کر دیں۔ پروردگار عالم نے آواز دی لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، اگر معاف کر دو، صبر کر جاؤ تو صبر کرنے والوں کے لیے یہ بہتر ہے۔ سورہ شورا میں پروردگار عالم نے آواز دی اگر اسے معاف کر دو اور مصالحت کا کوئی معاملہ کرو اس کے ساتھ تو ہم تمہیں اجر عطا کریں گے۔ لیکن اس بات کا امکان موجود ہے کہ اگر مصالحت کی جائے اس انسان کے ساتھ جو ظلم کر رہا ہے تو اس کی دلیری بڑھ جائے، اس کی ہمتیں بڑھ جائیں، اس کی جرأتیں بڑھ جائیں۔ اس لیے پروردگار عالم نے دونوں زاویوں کو برابر کے ساتھ رکھا، گفتگو عفو کے اوپر ہے، دونوں زاویوں کو برابر کے ساتھ رکھا۔ آپ نے اسے معاف کر دیا، امکان ہے نا کہ وہ درست ہو جائے، اس میں ندامت کا احساس پیدا ہو، اور امکان ہے کہ وہ دلیر ہو جائے، یعنی مثبت امکان بھی موجود ہے، منفی امکان بھی موجود ہے۔ تو نفسیات انسانی کا خالق جب کوئی حکم دے گا تو وہ پوری نفسیات کے اوپر محیط ہوگا، وہ حکم پوری نفسیات پہ محیط ہوگا۔ اس لیے آواز دی کہ سنو، ہم تمہیں بزدل نہیں بنانا چاہتے، ہم تمہیں جبن اور خوف کی منزل میں نہیں لانا چاہ رہے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمہاری غیرت، تمہاری حمیت، تمہاری قوت غضبانیہ برانگیختہ ہو اگر تمہارے ساتھ کوئی برا عمل کیا جائے، اور تم اس برانگیختگی کے ساتھ اس غضب کی کیفیت میں آنے کے بعد، غضب کوئی بری شے نہیں ہے، غضب کا استعمال برا ہے، اس کیفیت میں غضب میں آنے کے بعد اتنا ہی انتقام لینے کے لیے بڑھو جتنے انتقام کے لیے ہم نے تمہیں حکم دیا ہے کہ جتنا اس نے کیا تھا۔ اور جب تم آگے بڑھ رہے ہو تو تم آگے بڑھے نا، تم اس پہ حاوی ہو گئے، وہ ظالم تمہاری دسترس میں آ گیا، اور اب وہ ظالم ڈر رہا ہے، کہ یہ مجھ سے انتقام لے گا۔ تو اس وقت اگر تم معاف کرو گے تو یہ اس ظالم کی نفسیات پر انتہائی کاری ضرب ہوگی، یہ اس ظالم کی نفسیات پر انتہائی کاری ضرب ہوگی، اور وہ ندامت میں مبتلا ہوگا کہ یہ شخص مجھ پہ قابو حاصل کر چکا ہے، یہ انسان مجھ پہ تصرف کی منزل میں آ چکا ہے، اور اس کے بعد یہ معاف کر رہا ہے۔ تو جب اتنی سیر چشمی اور اتنی وسعت قلب اس مظلوم میں موجود ہے تو مجھے وہ برا عمل انجام نہیں دینا تھا۔ یہ ہے مزاج عفو و درگزر کا اسلام کے اندر۔ دیکھیے عجیب و غریب منزل فکر یہ ہے کہ اسلام کسی ایک طبقے کے لیے، کسی ایک قوم یا کسی ایک قبیلے کے لیے نہیں آیا، اسلام پوری انسانیت کا مذہب ہے۔ سورہ آل عمران قرآن مجید کا تیسرا سورہ ہے، اور اس تیسرے سورے میں 133ویں آیت اور 134ویں آیت مسلسل ہے، اور ان 2 آیتوں میں پروردگار عالم نے صاحبان تقوی کے اوصاف بیان کیے۔
ظاہر ہے کہ دونوں آیتیں میں آپ کی خدمت میں پیش نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، فقط متعلق جملہ عرض کر رہا ہوں۔ متقین کون ہیں؟ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ صاحبان تقوی وہ ہیں کہ جب انہیں غصہ آتا ہے تو غصے کو کنٹرول کرتے ہیں، غصے کو پی جاتے ہیں۔ والعافین عن الناس، اور یہ صاحبان تقوی وہ ہیں جو انسانوں کو معاف کر دیتے ہیں، انسانوں کی غلطیوں سے درگزر کرتے ہیں۔ بہت توجہ فرمائیے گا، والعافین عن الناس، انسانوں کی غلطیوں سے درگزر کرتے ہیں، انسانوں کی غلطیوں کو معاف کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ مسلمان کی غلطی کو معاف کر دیتا ہے، مومن کی غلطی کو معاف کر دیتا ہے، مسلمان معاشرے کا ایک فرد کسی دوسرے مسلمان معاشرے کے فرد کو معاف کر دیتا ہے، نہیں، انسانوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یعنی یہ اسلام کے اخلاق کی آفاقیت اور عالمگیریت ہے کہ اس نے اسلام کی آفاقیت ہے کہ اس نے انسان کا لفظ استعمال کیا، مسلم کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ تو یہ مزاج ڈرا ہوا، مقتبس ہوا پروردگار عالم کی اس فطرت سے جس پر فطرت انسانی کو اس نے خلق کیا۔ اللہ عفو، انتہائی معاف کرنے والا ہے۔ اب ہم واپس جا رہے ہیں اس آیت کی طرف جسے سرنامہ کلام میں آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ اب مزاج ہے نا، مزاج پروردگار ہے، وہ معاف کرتا ہے، اور وہ چاہ رہا ہے کہ تم بھی اسے اگر کوئی شخص غلطی کرے تو اسے معاف کرو۔ کس طریقے سے معاف کرتا ہے؟ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، حبیب کہہ دو، تیور دیکھیں آیت کے، حبیب کہہ دو یا عبادی الذین، اے میرے بندو، اے میرے بندو، کیسے بندو؟ الذین اسرفوا علی انفسہم، یہ وہ بندے ہیں جنہوں نے اپنے نفسوں کے ساتھ زیادتی کی ہے، اپنے نفسوں کے ساتھ ظلم کیا ہے، اپنے نفسوں کے ساتھ اسراف کیا ہے، یعنی گناہ کیا ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، خبردار اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، دیکھیے ذنوب جمع ہے ذنب کی، ذنب کے معنی ہے گناہ، جیسا کہ عام طریقے سے میرے سارے جاننے والے واقف ہوں گے، ذنب کے معنی گناہ۔ جب جمع کے اوپر الف لام آ جائے الذنوب تو اس کا مطلب ہوتا ہے استغراق۔ استغراق کے معنی ہے کہ اب کوئی گناہ باہر نہیں ہے اس دائرے سے، سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، الذنوب سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور اس کے بعد پھر ایک لفظ لگایا جمیعہ، یقیناً سارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ یعنی دو مرتبہ پروردگار عالم نے سارے گناہوں کے متعلق گفتگو کی کہ مت گھبراؤ، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ انہ هو الغفور الرحیم، یقیناً وہی مغفرت کرنے والا ہے، وہی رحمتیں نازل کرنے والا ہے۔ تو عزیزان محترم، اس منزل فکر پر پروردگار عالم نے یہ آواز دی کہ ہم سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، سارے گناہوں کو۔ لیکن اسی قرآن مجید نے ایک منزل پر یہ آواز دی کہ پروردگار عالم شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ اگر کوئی شخص شرک کرے تو پروردگار عالم اسے معاف نہیں کرے گا، اور شرک کے علاوہ جتنے گناہ ہیں انہیں معاف کر دے گا۔ لمن یشاء، جہاں اس کی مشیت ہوگی، جہاں اس کی مشیت ہوگی، جسے وہ چاہتا ہوگا اسے معاف کر دے گا، شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ تو اب بظاہر تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے نا کہ کنٹراڈکشن ہو گیا، ایک مقام پہ کہتا ہے سارے گناہ معاف کرے گا، دوسرے مقام پہ آواز دیتا ہے کہ ہم شرک کے علاوہ سارے گناہوں کو معاف کریں گے، شرک کو معاف نہیں کریں گے۔ تو یہ کنٹراڈکشن نہیں ہے۔ اصول تفسیر ہمیشہ یاد رکھیں کہ قرآن کسی مقام پر عام بات کرتا ہے، پھر کسی دوسری آیت میں اسے خاص کر دیتا ہے، یہ طریقہ ہے قرآن مجید کا۔ کسی مقام پر عام بات کی، پھر کسی دوسرے مقام پر جانے کے بعد اسی بات کو پروردگار عالم نے خاص کر دیا۔ یہ آیت جس کا میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں کہ اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، باقی سارے گناہوں کو معاف کرے گا، سورہ نساء میں ہے، چوتھا سورہ ہے قرآن مجید کا، اور سورہ نساء میں 2 مرتبہ یہ آیت ریپیٹ ہوئی ہے، مکرر آئی ہے، اختتامیہ جملے کے فرق کے ساتھ۔ بھئی بات کیا ہے؟ تو بات عزیزان محترم یہ ہے، بات یہ ہے کہ جس طریقے سے توحید ساری نیکیوں اور ساری بھلائیوں کی بنیاد ہے، اسی طریقے سے شرک ساری برائیوں کی جڑ ہے۔ اس بات کو میرے ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ توحید اصل ہے، مرکز ہے، بنیاد ہے، اساس ہے ساری نیکیوں کی، اور شرک بنیاد ہے ساری بدیوں کی اور ساری برائیوں کی۔ میں بات کو واضح کر دوں، ہم اور آپ شرک کا مفہوم تو جانتے ہیں نا، کیا سمجھتے ہیں؟ یعنی بدھ بنایا، اسے پوج دیا، یہ ہے شرک۔ لیکن یہ تو شرک جلی ہے۔ شرک کی بہت سی وہ قسمیں ہیں جو ہمارے اور آپ کے اندر دوڑ رہی ہیں، جاری و ساری ہیں۔ افرایت من اتخذ الہہ ہوا، تم نے دیکھا کہ لوگ اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا سمجھتے ہیں۔ یعنی کتنے ہم میں ایسے انسان ہیں
جو حکم الہی پر اپنی مرضی کو افضلیت دیتے ہیں، یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے۔ تو پروردگار عالم نے آواز دی کہ ہم شرک کو معاف نہیں کریں گے۔ توجہات مقبول رکھیے گا، ہم شرک کو معاف نہیں کریں گے۔ بھائی شرک کو کیوں نہیں معاف کریں گے؟ تو عزیزان محترم، ہمیشہ ایک بات کو یاد رکھیے گا کہ اگر منزل مقصود معین ہے، آپ کو ایک منزل تک جانا ہے، کوئی انسان ہے جو منزل کی طرف، ایک مسافر، ایک پردیسی منزل کی طرف جا رہا ہے، تو وہ منزل کی طرف جانے والا اگر منزل کی صحیح سمت میں جا رہا ہے تو گرتا ہوا، پڑتا ہوا، ٹھوکریں کھاتا ہوا، قدم قدم پہ رکتا ہوا کسی نہ کسی دن منزل تک پہنچ جائے گا۔ اور اگر منزل تو معین ہے لیکن اس کی پشت ہے منزل کی طرف اور رخ ہے منزل کے خلاف، تو زندگی بھر نہیں پہنچ پائے گا۔ تو توحید ہے ساری انسانیت کی منزل، توحید ہے ساری انسانیت کی منزل۔ اگر انسان اس منزل کی طرف رخ کر کے جا رہا ہے تو کسی نہ کسی دن امکان ہے کہ وہ منزل تک پہنچ جائے، اور شرک ہے اس منزل کے بالکل مخالف سمت میں، تو انسان زندگی بھر نہیں پہنچ سکتا۔ تو اللہ نے یہ طے کر دیا ہے کہ جو مقام شرک پہ ہو، چاہے وہ شرک خفی ہو یا شرک جلی ہو، ہم اسے معاف نہیں کریں گے، لیکن اگر اس شرک کے علاوہ کچھ گناہ ہوں گے انہیں ہم معاف کر دیں گے۔ بھئی کیا قتل نبی معاف ہو جائے گا؟ کیا انکار نبوت معاف ہوگا؟ اب ایک سوال اپنے سارے سننے والوں کے ذہن کے لیے ہدیہ کر رہا ہوں۔ آیت نے تو یہ کہا کہ سارے گناہ بخش دیں گے، ایکسیپشن شرک کو ہے۔ شرک کے علاوہ کسی نے نعوذ باللہ کسی نبی کو قتل کر دیا، کسی نے نعوذ باللہ نبوت ہی کا انکار کر دیا، گناہ ہے نا بہت بڑا، کیا یہ گناہ معاف ہوگا؟ ہونا تو نہیں چاہیے، آیت کر رہی ہے کہ معاف کر دیں گے۔ تو عزیزان محترم، خدا کی قسم ایک مرتبہ اور توجہ فرمائیں، لمن یشاء، ہم گناہ کو معاف کریں گے جہاں ہماری مشیت ہوگی، بہت کی ورڈ ہے، کلیدی لفظ ہے، جہاں ہماری مشیت ہوگی ہم معاف کریں گے۔ تو قاتل نبی یا منکر نبوت اتنی حقیر شے ہے کہ ہم اسے نفرت کرتے ہیں۔ بھائی عام انسان جو نبوت کا قائل ہے، نبوت کا احترام کرتا ہے، وہ ظاہر منکر نبی کو پسندیدہ نظروں سے تو نہیں دیکھے گا، قاتل نبی کو پسندیدہ نظروں سے تو نہیں دیکھے گا۔ تو گزارش اس منزل پر فقط اتنی ہے کہ جب ہمیں اتنی نفرت ہے، نبوت کے قائل ہو جانے کی بنیاد پر ہمیں اتنی نفرت ہے منکر نبوت سے اور قاتل نبی سے، تو پھر وہ جو نبوت کا بھیجنے والا ہے، وہ جو نبوت کو خلق کرنے والا ہے اور انبیاء کو مبعوث کرنے والا ہے، اسے کتنی نفرت ہوگی؟ تو اب اس کی مشیت کیا ان سے متعلق ہو جائے گی کہ انہیں معاف کر دے؟ تو یہ کامن سینس کی بات تھی کہ پروردگار عالم کی جہاں مشیت ہوگی وہاں معاف ہوگا، اور جہاں مشیت نہیں ہوگی وہاں پر انسان کا کوئی گناہ پروردگار عالم معاف نہیں فرمائے گا۔ اچھا، تو اب اس منزل پر آخری مرحلے میں گفتگو کو داخل کرتے ہوئے فقط ایک لفظ کی طرف اپنے سننے والوں کو متوجہ کر دوں۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، کہہ دو کہ اے میرے بندو، اے مسلمانوں نہیں ہے، اے مومنوں نہیں ہے، اے میرے بندو۔ علماء تفسیر لکھنے والوں نے اس منزل پر ڈسکشن کیا ہے کہ کیا ساری انسانیت سے خطاب ہے، کہ ساری انسانیت کو معاف کر دے گا، یا کسی خاص گروہ سے خطاب ہے؟ اور دو گروہ تفسیر لکھنے والوں کے بہت واضح ہیں ہمارے سامنے۔ لوگوں نے کہا کہ چونکہ یا عبادی کا لفظ استعمال ہوا ہے، یا عبادی اے میرے بندو، اب اس میں کوئی قید نہیں ہے، تو جو بھی اللہ کا بندہ ہے اسے حق ہے کہ اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، اس سے مراد مومنین صالحین ہیں، وہ لوگ جو صحیح ایمان رکھتے ہوں، جو اللہ کی اطاعت کرتے ہوں، جو اعمال صالحہ بجا لاتے ہوں، اور ان سے اگر چھوٹی موٹی کوئی غلطی ہو جائے تو اس کی معافی کا ذمہ دار اللہ ہے، پروردگار عالم ہے۔ ثابت کیسے ہو کہ یا عبادی سے مراد ساری انسانیت ہے، یا عبادی سے مراد فقط اور فقط مومنین کا اور مسلمانوں کا گروہ ہے؟ یہ ثابت کیسے ہو؟ تو عزیزان محترم، آخر کلام میں میرے اس جملے کو ہمیشہ کے لیے یاد رکھیے گا کہ محکوم کی دو حیثیتیں ہیں، ماتحت، ملازم، محکوم، اس کی دو حیثیت، غلام، اس کی دو حیثیتیں۔ مالک نے غلام سے کہا فلاں کام کو انجام دو، اور مالک کے اس حکم کو غلام نے قبول نہیں کیا اور اس کام کو اس نے انجام نہیں دیا۔ ایک صورت ہے، کیا کہیں گے آپ؟ نافرمان ہے۔ بھائی غلام تو ہے لیکن نافرمان ہے، اور اگر وہ مالک کی مالکیت کو چیلنج کر دے تو اب وہ نافرمان نہیں کہلائے گا، وہ باغی کہلائے گا۔ میرے اس بات کو ہمیشہ کے لیے یاد رکھیے گا کہ اگر مالک کی اطاعت نہ کرے کوئی غلام تو وہ ہے نافرمان، اور اگر مالک کے حق کے مالکیت کو چیلنج کر دے تو وہ ہے باغی۔ تو اب بہت قریب ہو کے یہ جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ پروردگار عالم کے آخری پیغام کو
اگر کسی شخص نے قبول نہیں کیا تو وہ سلطنت الہیہ کا نافرمان نہیں ہے، سلطنت الہیہ کا باغی ہے اور اس کی بخشش کا کوئی امکان نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔